مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے اور ان کو یاد کر کے پریشان بھی ہوتا ہے. یعنی کہ جب کسی انسان کا آخری وقت آتا ہے اور اسے فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ موت سے کچھ دیر پہلے ہی فرشتے اس کو نظر آ جاتے ہیں. جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے انسان کے پاس آتے ہیں نا، تو اسی وقت وہ فرشتے اس کو نظر آنے لگتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو فرشتے نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو یہ پتہ لگ پاتا ہے کہ یہ بندہ موت کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے. لیکن وہ فرشتے آتے ہیں اور اس سے سلام کرتے ہیں اگر نیک بندہ ہوتا ہے، اور کلام کرتے ہیں یعنی کہ اس سے بات کرتے ہیں. نیک بندے کو وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قبر کو سجایا ہوا ہے، مبارک ہو تم کو. وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بہت بہت مبارک ہو تم کو کہ تم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزاری. تو اب تمہاری آنے والی جو منزلیں ہیں وہ تمہارے لیے بہت آسان اور بہت اچھی آنے والی تمہاری لائف ہونے والی ہے. لیکن جو گناہگار بندہ ہوتا ہے وہ فرشتے اس کو ڈراتے بھی ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ تو نے بہت برا کیا جو تو نے دنیا میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی. اب تیری ظاہری دنیا اور زندگی ختم ہو رہی ہے، اب تیری وہ زندگی شروع ہونے والی ہے جس زندگی کے بارے میں، جس زندگی کی فکر کرنے کے لیے قرآن نے حکم دیا تھا، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ کی تھی کہ تم اپنی دنیا میں جیو تو آخرت کو مد نظر رکھو. لیکن تم نے اگنور کیا، تم نے ساری زندگی اپنی من چاہی زندگی کو گزارا. تو اس لیے اب آنے والی جو بھی منزلیں ہونے والی ہیں وہ تمہارے لیے بڑی ہی دہشتناک اور خطرناک ہونے والی ہیں. تو مرحوم آخری وقت میں اپنے ان چیزوں کو اور ان لوگوں کو یاد کرتا ہے جن کے ذریعے سے اس نے صدقہ جاریہ کیا تھا، کیونکہ اس کے بعد تو پھر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. مثلا انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آ کر موت پہ ختم ہو جاتی ہیں. پھر نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، کوئی بھی بھلائی کا کام نہیں کر سکتا سوائے ان کاموں کے جو اس نے اپنی اولاد کو پڑھا لکھا دیا، یعنی صدقہ جاریہ کر دیا، مسجد میں پیسہ لگا دیا، مدرسوں میں پیسہ دے دیا، یا کسی ایسی عمارت میں پیسہ لگا دیا جو دین کے لیے وقف ہوئی ہوئی تھی. تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا ثواب اس کو قیامت تک ملتا رہتا ہے. اگزامپل، اگر کسی نے مدرسے کے نام یا غریبوں کے نام یا کسی بھی ایسی جگہ پر اس نے پیسہ انویسٹ کیا جو راہ خدا میں ہو، تو جب تک وہ قیامت تک اس سے فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں گے، جب تک اس کا ثواب اس کو قبر میں اور میدان محشر تک اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو سب سے زیادہ جو مرحوم کو اس وقت جس چیز کی فکر ہوتی ہے وہ اپنے اس صدقہ جاریہ کے اوپر اس کی نگاہ پہنچتی ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ اہم کردار جو ہوتا ہے وہ بیٹے کا ہوتا ہے. اگر باپ نے بیٹے کو پڑھایا لکھایا ہوتا ہے، دیندار بنایا ہوتا ہے، اس کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بنا دیا نا، تو وہ باپ کی بس بخشش کا جو سہارا ہوتا ہے اور جو اس کی نظریں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں وہ اسی صدقہ جاریہ کو، یعنی جو اپنے بیٹے کو اس نے علم دین حاصل کرا کے صدقہ جاریہ اپنے لیے اکٹھا کیا ہے، اس پر اس کی نگاہ ہوتی ہے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے نا، تو وہاں عذاب ہو رہا تھا. لوٹ کر واپس آئے تو قبر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا. تو کہنے لگے اے اللہ، ابھی اس قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا، اچانک اتنی جلدی عذاب کس بنیاد پہ اٹھا لیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، اس نے دنیا میں ایک اولاد چھوڑی تھی اپنی، تو استاد کے پاس وہ اس کی اولاد پڑھنے گئی، استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اس کی برکت سے باپ کا عذاب قبر اٹھا لیا گیا. اسی کے لیے بچوں کو علم دین سکھانا چاہیے، حافظ، عالم، قاری، مفتی بنانا چاہیے. ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہاں 5,000 اور 10,000 روپے پہ ہمارا بیٹا امامت کرے گا، پڑھائے گا، لیکن ہندی انگلش بھی پڑھائیے، ہر لینگویج پڑھائیے، ہر قسم کا بچوں کو علم دینے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ میں عالم بھی بنائیں، قاری بھی بنائیں، حافظ بھی بنائیں، تاکہ سامان آخرت کو ہم اپنے لیے تیار کر سکیں. باپ کے لیے تو سامان آخرت وہ ہے جو اپنے بیٹے کو اس نے پڑھا لکھا دیا اور عمل والا بنا دیا، تاکہ ساری زندگی وہ جتنوں کو قرآن پڑھائے گا، جتنے کو وہ دیندار بنائے گا، اس سب کا ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے اس بچے کو حافظ قرآن یا علم والا بنایا ہوگا. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ فرخ آباد سے. فرخ آباد سے. گھر میں اور کوئی ہے آپ کے علاوہ؟ چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے. اور کوئی نہیں ہے گھر میں؟ 2 بھائی تھے بڑے، ان کا انتقال ہو گیا. کمانے والے صرف آپ ہیں؟ جی. کیا پرابلم ہو گئی آپ کے؟ یہاں تو ہمارا بھائی یہ کانپور ہمارے پہلے دانے نکلے تھے، یہ جی دانوں کا چل رہا تھا جی. تو آرام نہیں مل رہی. کانپور میں قریب 40-45 ہزار روپے لگا بھی جو گئے. جی. کوئی
آرام نہیں ملے. اس کا آپریشن ہونا ہے خصوصی طور پہ. آپریشن ہو جائے تو یہ ڈاکٹر نے بتایا صحیح ہو جائے گا. جو محنت مزدوری انسان کر سکتا ہے جب تک اس کے ہاتھ اور پیر سلامت رہیں. ان کے ہاتھ میں ہی پرابلم ہے, ان کے ہاتھ کا آپریشن ہونا ہے. آپ تمام لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ کچھ نہ کچھ ہیلپ ضرور کریں تاکہ آپریشن کو کمپلیٹ کروایا جا سکے.